السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. باب العزلة راحة من خلاط السوء. یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، یہ باب نمبر 34 کتاب الرقاق سے، جس کا معنی ہے عزلت یعنی تنہائی میں بیٹھنا، راحت للمؤمن، راحت ہے مومن کے لیے، من خلاط السوء، برے دوستوں سے، یعنی مومن کے لیے برے دوستوں کی مصاحبت یا مخالطت سے بہتر تنہائی اختیار کرنا ہے اور علیحدگی میں بیٹھنا ہے۔ یہ امام بخاری کا باب ہے، اور یہ الفاظ ایک حدیث میں بھی موجود ہیں، مصنف ابن شیبہ میں وہ حدیث ہے، اس کے راوی تو ثقہ ہیں مگر سند میں انقطاع ہے۔ تو باب کا معنی پھر سن لیجئے، العزلۃ، تنہائی، علیحدگی، راحت للمؤمن، راحت ہے مومن کے لیے، من خلاط السوء، برے دوستوں سے۔ خلاط خلیط کی جمع ہے، برے دوستوں سے
بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھا جائے۔ تو جو برے دوستوں کی صحبت ہے اور اس صحبت کے نتیجے میں جو خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں، تو ان سے بہتر تنہائی کا معاملہ ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے، چاہے خاموش ہی بیٹھا رہے۔ وہ خاموشی برے دوستوں کی صحبت سے بہتر۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو لم یکن فی العزلۃ الا السلامۃ من الغیبہ ومن رؤیۃ المنکر الذی لا یقدر علی ازالتہ لکان ذلک خیرا کثیرا، کہ ایک بندے کو تنہائی میں صرف دو باتیں حاصل ہو جائیں، دو فائدے حاصل ہو جائیں، ایک وہ غیبت سے بچ جائے اور دوسرا بری نگاہوں سے بچ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اختلاط ہوگا، آنا جانا ہوگا، تو نگاہیں بھی چاروں طرف بھٹکیں گی اور غلط چیزوں کو بھی دیکھنا ممکن ہو جائے گا۔ تنہائی میں یہ سارے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز غیبت ہے، جب وہ دوستوں کے بیچ میں ہوگا یقیناً غیبت سنے گا بھی اور سنائے گا بھی اور کہے گا بھی، اور تنہائی میں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا، تو غیبت سے محفوظ ہو گیا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی اور عزلت کے بہت سے فائدے ہیں، اگر اور کو فائدہ نہ بھی ہو، صرف یہ دو فائدے ہی حاصل ہو جائیں تو یہ خیر کثیر ہے، یہ خیر کا ایک بڑا خزانہ انسان کو حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کو خطاب فرمایا، تو چونکہ اس دور میں منافقین بھی ساتھ بیٹھتے تھے، ملتے جلتے تھے، تو فرمایا کہ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبانوں سے اسلام لا سکے اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا، کس بنا پر؟ وہ سبب آگے آ رہا ہے نبی علیہ السلام کی اس بات میں۔ آپ نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ تو مانا جو بندہ غیبت کرے باوجود اسلام کے دعوے کے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس کی صرف زبان تک محدود ہے اور اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ایک انسان اپنے دل میں دو متضاد چیزیں کیسے جمع کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیبت کا شوق بھی ہو؟ یہ دو متضاد چیزیں۔ تو اگر غیبت کا شوق ہے تو مانا جو نماز کا شوق ہے وہ دل میں صحیح طور پر داخل نہیں ہوا، تو ابھی معاملہ اوپر اوپر ہی ہے، زبان تک محدود ہے، تو بہت ہی خطرناک گناہ ہے یہ۔ تو ایک انسان اس سبب کو ہی ختم کر دے کہ نہ میں کسی کی غیبت کروں نہ سنوں، اور وہ تنہائی اختیار کر لے، تو اس کے لیے بڑا عافیت کا سامان ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، آنکھوں کی حفاظت کرے گا اور کانوں کی حفاظت کرے گا، تو عزلت یعنی تنہائی کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو اگر بندہ کسی شہر میں، کسی بستی یا گاؤں میں موجود ہے اور زیادہ وقت اپنے گھر کو دے اور گھر کی تنہائی کو دے، بجائے گھر سے باہر نکلنے، ادھر ادھر گھومنے اور لوگوں کی صحبت کسی شر اور خیر کی تمیز کے بغیر اختیار کرنے سے کہیں بہتر اس کا علیحدہ بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ بالخصوص فتنوں کے دور میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے بارہا بیان کی ہے، جب آپ سے نجات کے امور کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ املک لسانک،
اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، وابکی علی خطیئتک، اور گناہوں پر رو، اور ولیسعک بیتک، آپ کا گھر آپ کے لیے وسیع اور کشادہ اور کافی ہو، یعنی گھر میں رہو، گھر میں بیٹھو بجائے زیادہ باہر نکلنے کے، کیونکہ فتنوں میں ملوث ہونے کا شائبہ بھی ہے، اور پھر بعض لوگ خبریں ادھر ادھر سے لے کر آگے بتاتے ہیں اور قیل و قال میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ تو ہر بات سننا اور سنانا یہ دونوں چیزیں ہیں شرعاً ناپسندیدہ ہیں، اور اس سے کہیں بہتر انسان کی تنہائی ہے۔ یہاں جس تنہائی کی طرف اشارہ ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ متعدد اسانید کے ساتھ لائے ہیں، اور اس میں ایک اعرابی کا ذکر ہے، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی وہ شخص جو اعراب یعنی دیہات میں رہنے والا ہو، ایک دیہاتی یا ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ایک حدیث میں افضل کے الفاظ ہیں کہ سب سے افضل بندہ کون ہے؟ قال، فرمایا، رجل جاہد بنفسہ ومالہ، وہ شخص ہے جو اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی اس کی سواری ہو، اپنا اس کا گھوڑا ہو، اپنا اس کا زاد راہ ہو، تو سب کچھ لے کر آ جائے اپنی جان سمیت اور گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور ایک حدیث میں یطلب الموت مظانہ کے الفاظ کہ گھوڑی کی پشت پر سوار ہو جائے، اخذ بعنان فرسہ، گھوڑے کی لگام پکڑ لے، اور یطلب الموت مظانہ، اور پھر یہ دیکھے کہ میدان جہاد میں جلدی اور سستی شہادت کہاں ملے گی، شدت کا معرکہ کہاں جاری ہے، بہادر کفار کس طرف ہیں، اور سخت ترین لڑائی کہاں ملے گی، تاکہ وہاں پہنچ کر جہاد کروں اور جلدی شہادت کا تمغہ اپنے سینے سے سجا لوں۔ فرمایا کہ یہ شخص سب سے افضل ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، رجل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ ویدع الناس من شرہ، دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو، اکیلا رہے، یعبد ربہ، اپنے رب کی عبادت کرے، ویدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ اپنے شر سے مراد لوگوں کو تنگ کرنا، مارنا پیٹنا، غیبت کرنا، فراڈ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ وہ شر ہے جو آپ کی ذات سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ خلوت گزین ہو جائے، شہر کو چھوڑ دے، کسی جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر بسیرا کر لے، اپنے رب کی وہاں عبادت کرے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ شخص بھی افضل ہے، یعنی دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کر رہے،
اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اس طرح خلوت گزین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے. یہ وہ دور ہے، اس دور کی بات ہے جس دور میں لوگوں کے بیچ میں رہنا باعث فتنہ ہو، جس دور میں خیر کے مواقع معدوم ہوتے نظر آئیں، اور اگر خیر کے مواقع موجود ہیں اور خیر کے حصول کے اسباب موجود ہیں تو پھر شہر میں رہنا اور لوگوں کے بیچ رہنا زیادہ بہتر ہے. خیر سے مراد کیا ہے؟ مساجد موجود ہیں، مساجد آباد ہیں، جماعتیں قائم ہوتی ہیں، جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے، دروس جاری ہیں، اور آپ آزادانہ اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، دعوت سن سکتے ہیں. کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کر سکتے ہیں، کوئی فوت ہو اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، کوئی حاجت مند ہو اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ مواقع بہت ہی قیمتی اور افضل ہیں. اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ کو اذیت سے دوچار کرتا ہے تو پھر بھی وہاں رہنا بہتر ہے. یصبر علی اذاہم ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے بندوں کے بیچ میں رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی درجات کی بلندی کے جو اسباب رکھے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اور کوئی ان کے ساتھ اگر شر کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس پر صبر کرے، ان کی اذیتوں پر صبر کرے. تو یہ پھر کون سا دور ہے جس دور میں شہروں اور بستیوں میں نمازیں اور جمعے متروک ہو جائیں اور فتنوں کا دورہ ہو، قتل و غارت گری عام ہو، اور عصبیتیں ہوں، جہالتیں ہوں، اور اس میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو، مبتلا ہونے کا شائبہ ہو. تو پھر ضروری ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت میں شہر سے بستی سے نکل جائے اور کسی ویران مقام پر ڈیرا ڈال دے اپنے اور اپنے خاندان کا، اور وہاں پھر وہ پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کے شر سے بچے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے. یہ انسان بھی افضل ہے جس کے پیش نظر اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ افضل ترین شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہادت کا متمنی اور منتظر ہے، بلکہ سستی شہادت کا متلاشی رہتا ہے. جیسے جنگ احد میں جناب سعد اور ان کے ایک دوست نے دعا کی تھی میدان میں روانگی سے قبل. سعد کی دعا یہ تھی کہ میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی بھاری بھرکم دشمن سے ہو، بڑا خطرناک ہو، اور میں اس کو قتل کر دوں اور اسلام کو اس کے شر سے بچا لوں. اور ان کے دوست کی دعا یہ تھی کہ میرا مقابلہ کسی بہت ہی طاقتور دشمن سے ہو اور وہ مجھ پر غالب آ کر مجھے شہید کر دے اور میں شہادت کی موت پالوں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی، جناب سعد کی بھی اور ان کے دوست کی بھی. اور جنگ احد کے بعد جب سعد نے میدان احد میں اپنے دوست کو تلاش کیا تو جلد ہی اس کی میت مل گئی، اس کا جثہ مل گیا. اور جناب سعد نے کہا کہ میرے دوست، تیری دعا میری دعا سے زیادہ قیمتی تھی. ایک ہی جست میں تو جنت میں پہنچ گیا. تو جو شہادت کا متمنی ہو وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت دیتا ہے، اور یقیناً ایسا بندہ اللہ کے ہاں بڑا افضل ہے، اور آپ نے ایسے بندے ہی کو افضل قرار دیا. اور اس کے بعد وہ شخص ہے جو فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور جو شہر کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے حفاظت کے لیے شہر کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں
ڈیرے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچ جائے گا۔ اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تو اس کا عمل ریاکاری پر قائم ہو سکتا ہے، اور اگر وہ عزلت اور تنہائی میں چلا جائے تو اخلاص اور للہیت پر اس کا عمل ہوگا اور ریاکاری سے بچ جائے گا، جس کا بیان انشاءاللہ آگے بھی ایک باب میں آ رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یدع الناس من شرہ، وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچا لے گا اور اپنے شر سے محفوظ رکھے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی کی چغلی ہوگی، نہ کسی کا نمیمہ ہوگا، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، بلکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو بعض اوقات کی عزلت اور تنہائی بندے کے حق میں بڑی نافع ہوتی ہے اور اس کی تربیت کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ واللہ تعالی ولی توفیق۔ آگے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ تابعہ الزبیدی و سلیمان بن کثیر والنعمان عن الزہری، کہ اس کی مطابقت کی ہے، یہ ضمیر شعیب کی طرف لوٹ رہی جو پیچھے سند میں امام زہری کا شاگرد ہے، کہ اس کی مطابقت کی ہے زبیدی نے، سلیمان بن کثیر نے اور نعمان نے۔ مطابقت سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں شعیب کی تائید اور تصدیق کی ہے، جس طرح شعیب نے زہری سے اس متن کو اللہ کے نبی سے روایت کیا، اسی طرح زبیدی، سلیمان اور نعمان نے بھی امام زہری کے طریق سے اس متن کو نبی علیہ السلام سے روایت کیا، تو اس سے سند اور مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ وقال معمر عن الزہری عن عطاء، اور امام معمر جو امام زہری کے شاگرد ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عن الزہری عن عطاء او عبید اللہ، کہ یہ روایت زہری سے مروی ہے اور زہری عطاء یا عبید اللہ سے روایت کرتی ہے۔ یہ شک معمر کو ہے کہ معمر نے زہری سے روایت کی ہے، اور عطاء کہا ہے یا عبید اللہ کہا ہے، یہ شک ہے۔ آگے وہ ابو سعید خدری سے روایت کر رہے ہیں، تو چونکہ پچھلی سندوں میں یقین ہے کہ زہری حدیث عطاء سے روایت کر رہے ہیں، تو ان اسانید سے اس روایت کا شک زائل ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام زہری کا جو شیخ ہے وہ عطاء بن یزید ہے۔ وقال یونس وابن مسافر ویحیی بن سعید عن ابن شہاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو یونس نے، ابن مسافر نے اور یحییٰ بن سعید نے امام زہری سے روایت کیا ہے، انہوں نے عطاء سے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے مروی ہے، اس صحابی کا نام نہیں لیا، تو نام پچھلی اسانید میں آ گیا، اور وہ ابو سعید خدری ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کی اسانید پیش کر کے امانت کا مسئلہ پورا حل کیا، کہ امانت کے تقاضے پورے کر دیے، کہ اس حدیث کو جب مجھے یونس نے ابن مسافر یحییٰ کے طریق سے یہ حدیث مجھے ملی، تو انہوں نے امام زہری سے روایت ضرور کی، انہوں نے عطاء سے روایت کی، مگر ابو سعید خدری کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے مروی۔ اب وہ صحابی کون ہے؟ اس سند میں نام کا ابہام ہے، اور پچھلی اسانید میں وہ ابہام زائل ہو گیا کہ وہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک دور آنے والا ہے، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ خیر و مال المسلم،
ایک مسلم کا، مسلمان شخص کا بہترین مال کون سا ہوگا؟ الغنم، بکریاں ہوں گی، بہترین مال بکریاں ہوں گی. یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، اور ان بکریوں کے پیچھے چلے گا وہ، یعنی ان کو ہانکے گا، لے کر جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات پر. ومواقع القطر، بارش کے مقامات پر. یعنی ایک وقت آئے گا شہروں میں اس قدر فتنے ہوں گے کہ انسان عافیت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بکریاں خریدے گا اور ان بکریوں کو لے کر تنہائی اختیار کر لے گا، کسی وادی میں چلا جائے گا یا کسی گھاٹی میں چلا جائے گا یا پہاڑ کی چوٹی پر ڈیرے ڈال لے گا، یا ایسے مقامات پر جہاں بارش برستی ہو تاکہ بکریوں کے لیے ہری بھری گھاس اگتی رہے اور بکریاں وہ کھاتی رہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہے اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ انتظام بھی بکریوں کی صورت میں اس کے پاس موجود رہے. تو اس طرح اس کو شہروں کے فتنوں سے تحفظ مل جائے گا، عافیت مل جائے گی. یہ سارا کچھ کیوں کرے گا وہ؟ انہیں بکریاں خرید کر انہیں پہاڑوں پر لے کر چلا جائے یا بارش کے مقامات پر لے کر پہنچ جائے اور وہاں پڑاؤ اختیار کر لے. ایسا کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے، کہ شہروں سے بھاگ جائے تاکہ اس کا دین محفوظ رہے اور اس کا دین صحیح سلامت رہے. تو اپنے دینی عافیت کے لیے، دین کے بچاؤ کے لیے وہ اپنی بکریاں لے کر باہر نکل جائے اور بارش کے مقام پر پہنچ جائے تاکہ بارش بھی برستی رہے، ہری بھری گھاس بھی اگتی رہے اور بکریوں کا ایک کھانے پینے کا سامان بھی موجود رہے اور اس کے پاس بکریوں کی صورت میں خوراک کا انتظام بھی موجود رہے اور وہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے پوری عافیت کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال دے. تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں فتنے کا ذکر ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی خاطر وہ یہ انتظام کرے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے، اس کا دین بچا رہے، اس کے ایمان کی سلامتی رہے، اور جو شہر میں اختلاط کی صورت میں حوادث اور فتن موجود ہیں ان سے اس کو بچاؤ حاصل رہے. تو یقیناً یہ دور جو ہے وہ جب بھی ہوگا تو ایک انسان کی عافیت اور فضیلت کے لیے اس کا باہر نکل جانا بہتر ہوگا. آج کے دور میں اس قسم کی تنہائی بعض کا نقصان دے سکتی ہے. جگہ جگہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس قسم کے لوگوں کو وہ ڈھونڈ کر لوٹ سکتے ہیں. تو کوئی محفوظ مقامات نہیں ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب بستیوں اور شہروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مواقع ہوں، جمعہ اور جماعتیں قائم ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مواقع موجود ہوں، تو وہاں رہنا اور وہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور عافیت کے مواقع تلاش کرنا یقیناً ایک انسان کی ضرورت ہے. لیکن جب بالکل حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور فتنوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو جائے اور دین کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہ سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے. پھر چاہے وہ کسی ڈاکو کا شکار ہو جائے، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اور یہی وہ اثاثہ ہے جس کی حفاظت کرنا یقیناً ایک انسان کے لیے بہترین ہے اور قابل قدر ہے. اس پر اگر کوئی الغار کرتا ہے، کوئی لوٹتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ اپنا دفاع کرتا ہے اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنے گھر کا، تو اس دفاع میں اگر وہ مارا بھی جاتا ہے تو اس کو شہادت کی موت کا شرف حاصل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قتل دون مالی فہو شہید، من قتل دون عرضی فہو شہید، کہ جو بندہ اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے یا اپنی عزت اور گھر کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے. تو اس کو شرف پر شرف حاصل ہو سکتا ہے. تو بندہ ہر دور کو دیکھے، باریک نگاہوں سے مشاہدہ کرے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی اس کا عمل ہے اس کو اختیار کرے. اگر شہر میں موجودگی میں عافیت کے مواقع موجود ہیں تو یقیناً وہ رہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے مواقع ہوں.
جماعتوں اور جمعہ کو قائم کرنے کے مواقع ہوں اور دیگر بہت سی خیرات و برکات سمیٹنے کے مواقع ہوں، اور اگر کیفیت یہ ہو کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور اس کا دین غیر محفوظ ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ ان جہالتوں اور عصبیتوں میں داخل نہ ہو جائے، تو پھر وہ شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر تنہائی اور عزلت میں چلا جائے تاکہ عافیت میں رہ سکے اور پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے اور جو اختلاط کے فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ واللہ ولی التوفیق۔ جی قال رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جی یہ باب نمبر 35، باب رفع الامانہ، امانت کا اٹھ جانا، یہ امانت کو اٹھا لینا، اسے قیامت کی علامات کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ امانت یہ خیانت کی ضد ہے، اور امانت کا اٹھ جانا اس سے مراد یہ کہ دنیا سے امانت دار لوگ ختم ہو جائیں۔ جب امین انسان ختم ہو جائے گا، امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے، تو پھر خیانت باقی بچے گی، اور یہ خیانت انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خائن لوگ بکثرت پھیل جائیں اور امانتیں اٹھا لی جائیں۔ جب تک امانت، اپنے ایک صحابی کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اس کی امانت کی صورت میں، اس کے امین ہونے کی بنا پر، اور وہ صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ کے بارے میں: امین و هذه الامہ، اس امت کا وہ امین ہے۔ تو ان کی امانت پر ان کی تعریف کی، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ان کا امتیازی وصف جو ہے وہ امانت ہے۔ وہ خائن نہیں تھے، بلکہ شدید ترین امین تھے، بڑی قوت کے ساتھ امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ہم نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک فرمایا کہ چلو سب کے سب اپنے دل میں کوئی تمنا کریں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا تمنا ہے۔ تو ہر ایک نے تمنا کی اپنی اپنی۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا تمنا کی؟ تو کسی نے کہا کہ مجھے اگر علم مل جائے، قرآن مل جائے، قرآن کا حفظ اور تفسیر، اور میں اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کروں، اس علم کو نشر کروں، یہ میری خواہش ہے۔ کسی نے مال کی خواہش کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسی نے اقتدار کی خواہش کی کہ میں مسند اقتدار پر اگر بیٹھوں تو عدل و انصاف قائم کروں۔ جب سب اپنی خواہشیں بیان کر چکے تو امیر عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا خواہش کی، آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ مجھے مل جائیں اور ان کے اندر امانت ہو ابو عبیدہ بن جراح جیسی، وہ سارے کے سارے امین ہوں جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہے، تو ان چند لوگوں کے ساتھ میں پوری دنیا پر اسلام کو قائم کر سکتا ہوں۔ یقیناً اسلام کی اقامت، اسلام کی قوت
ایسے مردوں کے رہین منت ہے جن میں امانت کا وصف موجود ہے. تو اگر امانت ختم ہو گئی، امین لوگ ختم ہو گئے، تو پھر خائن بکثرت موجود ہوں گے. تو اسلام کا غلبہ، اسلام کی شوکت اور شان وہ رخصت ہو جائے گی، اور یہ چیز علامات قیامت کے طور پر بیان ہوگی. تو رفع الامانہ، امانت کا اٹھ جانا، یہ انتہائی مسلمانوں کے ضعف کی علامت ہوگی، اور ان کی مغلوبیت کی علامت ہوگی، اور قیامت کے وقوع کی علامت ہوگی. حدیث جو ذکر کی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. اذا ضیعت الامانہ، جب ضائع کر دیا جائے گا امانت کو، تو فانتظر الساعہ، انتظار کرنا قیامت کا. یعنی جب تک دنیا میں امانت موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. امانت ایک وسیع مفہوم ہے. دین اسلام پوری ایک امانت ہے. مالی امانت ہو سکتی ہے، یا ایک منصب آپ کو تفویض کیا گیا اس میں آپ خیانت کریں، یا کسی کی بات آگے آپ منتقل کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ شامل کر رہے ہیں، تو وہ بھی امانت کی خیانت ہے. تو جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو امانتوں کو ضائع کر دیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. قال، انہوں نے پوچھا، کیف اضاعت ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امانت کا ضائع کرنا کیسا ہے، اس سے کیا مراد؟ قال، فرمایا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امر، معاملہ، یہاں امر سے مراد حکومت کی بات دوڑ، زمام حکومت سونپ دی جائے الی غیر اہل، نااہل لوگوں کی طرف، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا. یعنی مسند اقتدار پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو نااہل ہے، جب ایسے لوگ مسند اقتدار پر آ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. تو یہ حدیث بڑے ایک وسیع المعانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار سونپے گا کون، مسند اقتدار پر کون بٹھائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا نظام ہوگا، اس وقت کا نظام ہوگا. اگر وہ نظام ارباب حل و عقد کے ہاتھ میں ہو، جیسے شورا ہوتا ہے، شورائی نظام، اور مجلس شورا کسی امیر کا انتخاب کرتی ہے، اور شورا کا چناؤ بڑے اہل علم، اہل فضل لوگوں کے ساتھ ہے، تو یقیناً وہ بہتر انسان کا انتخاب کریں گے تاکہ اس کو اقتدار سونپا جائے. اور اگر یہ اختیار عامت الناس کو دے دیا جائے کہ تم اپنی قیادت کا انتخاب کرو، تو عامت الناس تو ان امور سے نابلد ہوتے ہیں، انہیں امور حاکمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے جو ہمارے ہاں نظام ہے ایک جمہوریت کا، اور اس کے نتیجے میں جو حکام منتخب ہوتے ہیں تو اکثر وہ نااہل ہی قرار پاتے ہیں. اس سب سے بڑی اہلیت تمسک بالدین کے ساتھ ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی سچی غلامی ہے. تو ووٹوں سے ایسی قیادت آ ہی نہیں سکتی. تو یہ ایک علامت قیامت کے طور پر ہے، ایسا نظام وضع ہو جو نظام ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو کہ نااہل ہے. اہلیت تمسک بالدین کے ساتھ ہے. تو یقیناً جب ایسا نظام ہوگا تو روز افزوں معاملہ پستی کی طرف جائے گا، بلندی اور ترقی کی طرف نہیں جائے گا. اور ایسے حکام مسند اقتدار پر براجمان ہوں گے جو دین سے ناواقف، خزانے پر بوجھ اور لٹیرے، لوٹ مار کرنے والے، واللہ المستعان. تو جب اقتدار، زمام حکومت
ایسے شخص یا ایسے لوگوں کو سونپ دی جائے جو نااہل ہیں، تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت کا وقوع قریب ہوگا۔ تو یہ امانت کا اٹھ جانا ہے، اس کا معنی اقتدار بھی ایک امانت ہے، اور جو اس امانت پر قائم ہوگا، جس کو یہ امانت سونپی جائے گی، ضروری ہے کہ وہ اس امانت کا تحفظ کرے، اس کی نزاکت کا احساس کرے، اور صحیح جو اقدام ہے وہ اختیار کرے۔ عدل کا رواج ہے، توحید کی اقامت ہے، تو ایسا امام یقیناً اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، اس میں ایک الامام العادل ہے، امام عادل۔ اور امام عادل کون ہے؟ عدل کرنے والا۔ عدل کرنے والا کون ہے؟ جو عدل ہر شعبے میں کرے، ہر ایک کے ساتھ کرے، عدل کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی توحید کی اقامت کی صورت میں، اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی سنت کے ساتھ، ان کی سنت کو نافذ کرنے کی صورت میں رعیت کے ساتھ، تو یہ عدل۔ تو ایسا شخص یقیناً بڑے فضائل و مراتب پر فائز ہوگا، جو مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور امانت کے تقاضے پورے کرے اور ان تقاضوں کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ پہلی حدیث اس باب کی، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل اس باب کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر دور کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو کرونا وائرس کی صورت میں یہ ایک مرض پھیلا ہوا ہے اور ایک آفت بن چکا ہے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی یہ وبا نازل ہوئی، اس کے امر سے ہی اٹھے گی، تو الہ العالمین اس وبا کو اٹھا لے، بالخصوص بلدان اسلامیہ سے اور ساری دنیا سے بھی، تاکہ دنیا عافیت میں آ جائے، اور جو ایک جھکڑ چل چکا، جو لوگوں کی بربادی پر منتج ہو رہا ہے، اور اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض کی لپیٹ میں آ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہمارے احوال پر رحم فرمائے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، دہی خواہ دنیا کے جس کونے میں مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، بالخصوص پردیس میں جو ہمارے بھائی اور ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھانے کا فیصلہ اور امر جاری کر دے، تاکہ مسلمان عافیت میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو بڑا مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب فراہم کر دے کہ اس قسم کے امراض سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔